السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم کام کے سلسلے میں ایک سکول پہنچے۔ ساجد، بلال، کامران، راشد اور میں، فیضان، ہم سکولوں کا کام کرتے تھے۔ ان دنوں میں ہمارے پاس بہت سے آرڈر ہوتے تھے۔ ایک دن ہمیں ایک سکول کا آرڈر آیا۔ سکول میں کچھ کام تھے، جیسے الیکٹریشین، جھولے ٹھیک کرنا، پینٹ وغیرہ اور سائن بورڈ کے کام۔ ہم سکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سکول ایک خوفناک پہاڑی پر موجود تھا۔ اب ایسی جگہ پر اکثر سکول بہت زیادہ ویران اور خوفناک ہوتے ہیں۔ یہ سکول بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ سکول میں ابھی چھٹی نہیں ہوئی تھی، لیکن دیکھنے میں سکول بہت زیادہ خوفناک نظر آ رہا تھا۔ خیر، ہم سب بہت ہی قریبی دوست تھے اور ایک دوسرے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دن بھر ہنسی مذاق کرتے ہوئے دن آرام سے گزر گیا۔ سکول کے اندر کا ماحول اب بے چین اور عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ پرانی الماری کھولی، جہاں سے ایک خون آلود گڑیا نکلی، جو دیکھتے ہی دیکھتے زندہ ہو گئی اور سجاد کو دھند میں لپیٹ کر دیواروں سے دے مارا۔ سجاد جیسے دیوار میں لگا، اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لاش میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ہم سب سکتے میں آ گئے۔ راشد نے ہمیں کہا کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو تاکہ ہم یہاں سے زندہ نکل سکیں، لیکن ہم نے دیکھا تو بلال ہمارے درمیان نہیں تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گیا، لیکن واپس آتے ہوئے مکڑیوں کا ایک سیلاب آیا اور وہ اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ تو وہ ایک کمرے کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو اس کو مکڑیوں نے گھیرا ہوا تھا اور ہمارے دیکھتے دیکھتے مکڑیوں نے اس کی ہڈیاں تک چبا ڈالی۔ اس کی چیخوں کی آوازوں سے ہم بالکل گھبرا گئے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اسی پریشانی میں کامران کو ایک خوفناک سائے نے اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ اس سائے کے ساتھ دھند میں غائب ہو گئے۔ راشد نے اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ سایہ پیچھے والے شیشے سے آیا اور راشد کو اپنے ساتھ اس شیشے میں لے کر غائب ہو گیا۔ اب میں پورے سکول میں اکیلا رہ گیا اور دیواروں سے خوفناک چیخیں اور قہقہے گونجنے لگے۔ اچانک ایک سرخ آنکھوں والی عورت میرے سامنے آئی، جس نے مجھے کہا کہ یہ تمہارا انجام ہے۔ میں کانپتے ہوئے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی اور وہ عورت چیختے ہوئے باہر نکل گئی اور میری جان میں جان آئی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے کچھ راحت کا سانس لیا اور اس سکول سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ سکول کے دروازے خود بخود کھل گئے اور بڑی مشکل سے میں باہر نکلا، لیکن میرا جسم شدید زخمی اور خون بہہ رہا تھا۔ آج بھی وہ رات میں کبھی نہیں بھلا پایا اور وہ میرے ذہن میں نقش ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس سکول نے میرے اندر کا سکون ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا ہے۔ اور اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہماری ملاقات ہوتی رہے۔